Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کہتی ہوں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا آغاز حضرت علی علیہ السلام کی ایک بات سے کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی سے روایت ہے کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان روکی جاتی ہے جب تک تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 217 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کروں گی۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تم فرماؤ، اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ میں روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے اور فتنہ اور قتل سے بڑا جرم ہے۔ وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور وہ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں مجاہدین کی ایک جماعت روانہ فرمائی تھی جس نے مشرکین سے جہاد کیا۔ ان کا خیال تھا لڑائی کا دن جمادی الاخرہ کا آخری دن ہے، مگر حقیقت میں چاند 29 تاریخ کو ہو گیا تھا اور رجب کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی تھی۔ اس پر کفار نے مسلمانوں کو شرم دلائی کہ تم نے ماہ حرام میں جنگ کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال ہونے لگے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ماہ حرام میں لڑائی کرنا اگرچہ بہت بڑی بات ہے، لیکن مشرکوں کا شرک، مسلمانوں کو ایذائیں دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانا، یہاں تک کہ ہجرت پر مجبور کر دینا، لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکنا، دوران نماز طرح طرح کے ایذائیں دینا، یہ ماہ حرام میں لڑائی سے بہت بڑھ کر ہے۔ لہٰذا پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے کرتوت دیکھ لو، پھر مسلمانوں پر اعتراض کرنا۔ تمہارے یہ افعال مسلمانوں کے فعل سے زیادہ شدید ہیں، کیونکہ کفر و ظلم تو کسی حالت میں جائز نہیں ہوتے، جبکہ لڑائی تو بعض صورتوں میں جائز ہو ہی جاتی ہے۔ نیز مسلمانوں نے جو ماہ حرام میں لڑائی کی تو وہ ان کی غلط فہمی کی وجہ سے تھی کہ چاند کی تاریخ ان پر مشکوک ہو گئی، لیکن کفار کا کفر اور مسلمانوں کو ایذائیں تو کوئی قابل شک فعل نہیں، یہ تو واضح طور پر ظلم و سرکشی تھی۔ یاد رہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کی ممانعت کا حکم سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 سے منسوخ ہے۔ آیت یسألونک عن الشہر الحرام سے معلوم ہونے والے مسائل جو ہیں وہ یہ ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ خود بڑے بڑے عیبوں میں مبتلا ہونا اور دوسروں پر تان کرنا کافروں کا طریقہ ہے۔ یہ بیماری ہمارے ہاں بھی عام ہے کہ لوگ ساری دنیا کی برائیاں اور غیبتیں بیان کرتے ہیں اور خود اس سے بڑھ کر عیبوں کی گندگی سے آلودہ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں بھی اس بیماری کو بیان کیا گیا ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا تو نظر آ جاتا ہے لیکن اپنی آنکھ میں شہتیر نظر نہیں آتا۔ نمبر 2 جو ہے وہ فتنہ انگیزی قتل سے بڑھ کر جرم ہے۔ بعض لوگوں کا فتنہ و فساد کا شوق ہوتا ہے۔ آیت میں تو فتنے سے مراد کفر و شرک ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی فتنہ انگیزی کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ اور نمبر 3 پہ اس آیت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان بھی معلوم ہوئی کہ کفار نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر اعتراض کیا اور اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف سے کفار کو جواب دیا، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے
اس آیت میں خبر دی گئی کہ کفار مسلمانوں سے ہمیشہ عداوت رکھیں گے اور جہاں تک ان سے ممکن ہوگا وہ مسلمانوں کو دین سے منحرف کرنے کی کوششیں کرتے رہیں گے۔ چنانچہ آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ کفار کی ہزاروں تنظیمیں مسلم اور غیر مسلم ممالک میں اپنا دین، اپنا کلچر، اپنی تہذیب پھیلانے میں مشغول ہیں۔ جہاں اصل اسلام سے پھیر سکیں وہاں اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتی ہیں، جہاں یہ نہ ہو سکے وہاں لوگوں کو قرآن کی منمانی اور تعویلوں میں لگا دیتی ہیں، حدیثوں کے انکار میں لگا دیتی ہیں، نت نئے فتنوں میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اگر ایمانیات پر حملہ نہ کر سکیں تو اخلاقیات تباہ کر کے ایمان کمزور کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ الغرض آیت کی حقانیت واضح ہے کہ کفار تمہیں ہمیشہ دین سے پھیرنے کی کوششوں میں لگے رہیں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے۔ مرتد ہونے سے تمام عمل باطل ہو جاتے ہیں۔ آخرت میں تو اس طرح کہ ان پر کوئی اجر و ثواب نہیں، اور دنیا میں اس طرح کے شریعت حکومت اسلامیہ کو مرتد کے قتل کا حکم دیتی ہے۔ مرد مرتد ہو جائے تو بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے۔ مرتد شخص اپنے رشتہ داروں کی وراثت پانے کا مستحق نہیں رہتا۔ مرتد کی تعریف کرنا اور اس سے تعلق رکھنا جائز نہیں ہوتا، چونکہ مرتد ہونے سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی حاجی مرتد ہو جائے پھر ایمان لائے تو وہ دوبارہ حج کرے، پہلا حج ختم ہو چکا۔ اس طرح زمانہ ارتاد میں جو نیکیاں کی وہ قبول نہیں۔ جو حالت ارتاد میں مر گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جیسا کہ آیت کے آخر میں ہے ہم فیہا خالدون۔ فرمایا گیا ہے اللہ ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر نصیب کرے۔ یاد رکھیں کہ مرتد ہونا بہت سخت جرم ہے۔ افسوس کہ آج کل مسلمانوں کی اکثریت دین کے بنیادی عقائد سے لا علم ہے۔ شادی اور مرگ، ہنسی مذاق کے موقع پر کفریہ جملوں کی بھرمار ہے۔ گانے، فلمیں، ڈرامے، خصوصاً مزاح یا ڈرامے کفریات کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ ان چیزوں سے بچانے والے علوم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔